السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج عام لوگ، بھولے بھالے سنی بریلوی مسلمان آپس میں بات چیت کرنے کے درمیان کچھ کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور خواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے معاف عطا فرما دے گا، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ دائمی زندگی آپ کی جہنم میں کٹے گی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ یوں تو کلمات کفر بہت سارے ہیں جن کو ہم ابھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے چند ضروری عام طور سے جو ہم بول جاتے ہیں، ان میں سے میں چند کلمات کفر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ باادب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب و تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجیے، اس لیے کہ جو شخص باادب ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، سلجھا ہوا انسان ہوتا ہے، جو شخص دین سے جڑا ہوتا ہے، وہ نہ تو غلط بات بولتا ہے اور نہ ہی کسی کی زبان سے غلط بات سن کر برداشت کر پاتا ہے۔ آپ سامعین، سب سے پہلی بات یہ دھیان رکھیں کہ ہنسی مذاق، تفریح و دل، ان سب چیزوں سے باز رہیں، یعنی فضول کی باتیں نہ کریں کہ ہنسی مذاق کرنے کے چکر میں آپ کہیں کلمات کفر نہ بھول جائیں۔ اور اگر ہنسی مذاق دوستوں سے ہو رہی ہے تو واللہ اس میں دین کی باتیں مت لائیے، مذہبی باتوں مذاق کے طور پر بیان مت کریے، کیونکہ مذہب جو ضروریات دین ہیں، اگر آپ انہیں مذاق میں لے لیں گے تو آپ یقیناً آپ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جیسے خدا تعالی، اس کی ذات، اللہ کی صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز، روزہ وغیرہ، یہ احکام شرع ہیں۔ اگر ان کا ذکر ہم ہنسی مذاق میں لیں گے تو یقیناً ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو یا گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بول جاتے ہیں، جن کا بولنا اور رضا کے ساتھ خوشی سے سننا کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا اشد ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے سب دھرم سمان ہے، یعنی سارے مذہب، سارے دین برابر ہے، یا کوئی کہے خدمت خلق ہی دھرم ہے، یا کوئی یہ کہے دیش پہلے ہے دھرم بعد میں، ہم پہلے فلاں ملک کے رہنے والے ہیں، باسی ہیں، اور مسلمان بعد میں، یا یہ کہے رام رحیم دونوں ایک ہی ہیں، یا یہ لفظ کہے ارے وید اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، یا یوں کہے
ارے مسجد مندر دونوں تو خدا کے گھر ہیں، یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، یا یہ کہے نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، یا یوں کہے کہ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا سب برابر ہے، یا یہ کہے کہ ہم نے پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کلمات خالص کفر ہیں، غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ ان باتوں کا بہت ہی خیال رکھیں کہ آپ سب سے پہلے ہنسی مذاق نہ کریں، اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس میں دین، علماء، فرشتے، اولیاء کاملین اور اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ہرگز نہ لائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔